ولید اقبال صاحب، آپ بھی ایک ماہر قانون ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو علی زیدی صاحب کا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لیں، تو کیا ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے، یا جیسے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن وفاقی اداروں کا کہ افسران نے سائن کیا، مثلا انٹیلیجنس بیورو ہے، رینجرز ہے اور وفاقی ادارے، ان کے لوگوں کو بلا کے تو فیڈرل گورنمنٹ پوچھ لے کہ بھئی آپ کے دستخط صحیح ہیں یا غلط ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو ایک اہم بات ہے سارے معاملے میں، علی زیدی صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو ان کے پاس رپورٹ ہے اس کے 43 پیجز ہیں، اور جو سندھ گورنمنٹ نے اپلوڈ کی ہے اس میں 35 پیجز ہیں، تو بہت سی اہم چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں۔ اور علی زیدی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ جس کو وہ جانتے ہیں اس میں ہر صفحے پہ عزیر بلوچ صاحب کے سگنیچرز بھی ہیں، اور سوائے سندھ گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں ان کے جو ہے ہر ایک کی جو ہے سگنیچرز اس پہ موجود ہیں۔ سو اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ جو رپورٹ اپلوڈ کی گئی ہے یا منظر عام پہ لائی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے، گبول صاحب نے کہا کہ 2017 تھا یا کیا تھا، اتنے سال بعد جرائم اتنے ہوئے، 150 لوگوں کے قتل ہیں اس میں، اور ایک بہت ہی افسوسناک معاملہ یہ بھی کہ کس طرح کا کنیکشن ہے پالیٹکس اور کرائم کا، یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے۔ چلیں ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ اس میں افراد کون سے انوالوڈ ہیں یا کیا ہیں، یا اعلیٰ افسروں سے، اعلیٰ سیاسی شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے کہ جی میرے سر کی قیمت جو رکھی گئی ہے اس سے مجھے بچا لیں، یہ اس طرح کی چیزیں تو شو کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ ادارے مضبوط نہیں ہیں اور اس طرح کی سرگرمی ہوتی ہے، یہ بھی ایک کہ جب علی زیدی صاحب نے اس معاملے کو کورٹ میں اچھالا اور بہت زیادہ پرسو کیا، تو پھر مجبوراً یہ رپورٹیں، نہیں تو یہ رپورٹیں کبھی بھی نہ آتی ہیں، اور کتنی جے آئی ٹی رپورٹس ہیں جو ابھی منظر عام پہ آئی ہی نہیں ہیں، کتنے جرم ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں معصوم لوگوں کے، دہشت پھیل رہی ہے اور لوگ پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، یا جو ایک دم اس کے وکٹمز نہیں ہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اس لحاظ سے ان چیزوں کا منظر عام پہ آنا ایک اہم سنگ میل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس آف پاکستان تو اپنی ثوابدید رکھتے ہیں، ہر چیف جسٹس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ثاقب نثار صاحب کا کوئی اور طریقہ تھا، کھوسا صاحب کا کوئی اور طریقہ رہا، اور پھر اب چیف جسٹس گلزار صاحب کا ایک اور طریقہ ہوگا، اب وہ تو ان کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ لیکن جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں وہ محض رپورٹس ہی ہوتی ہیں، وہ انویسٹیگیشنز ہی ہوتی ہیں، وہ اپنے نتائج ہی پیش کرتی ہیں، آخر میں تو عدالتوں نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملزم سے مجرم کوئی بنا ہے یا نہیں بنا، اور اس میں بھی اتنی ساری قباحتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح گواہوں کو مروا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے، خرید لیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک چیز ہے کس طرح سے جرائم، اور پھر بلدیہ والی رپورٹ دیکھیں کہ 259 لوگ اس کے اندر جو ہیں جاں بحق ہوئے، اور وہ کہتے ہیں ایک آرگنائزڈ ٹیرر تھا، یہ بھی اس رپورٹ میں آیا، اور بھی وہ فشرمین والے جو مرائی صاحب ہیں ان کی رپورٹ بھی آئی ہے۔ ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علی زیدی صاحب کا دعویٰ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب اس میں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح علی زیدی صاحب کو ایک خاکی لفافے میں جے آئی ٹی رپورٹیں دی گئیں، اسی طرح ان کو بھی ایک خاکی لفافہ ملا، لیکن جو لفافہ بھیجنے والا تھا اس نے ان کو گڈ لک لکھا، ان کو ود لو لکھا، اور علی زیدی صاحب کا لیٹر ان کو آ گیا اور ان کا لیٹر ان کو چلا گیا۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو محسن جو نبیل گبول صاحب نے کہہ دیا کہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو جے آئی ٹی جاری کیا وہ ان کے خیال میں وہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اب چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیے حامد صاحب، علی زیدی صاحب نے پورے پاکستان کے میڈیا کی، عوام کی نظریں ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کی کرونا سے، حکومت کی ناکامی سے نظر ہٹ جائے۔ نہیں، کرونا سے نہیں، -1 کی بحث سے، -1 کی بحث سے ہٹ جائے، تیل کے بحران سے ہٹ جائے، سبسڈی سے لیکن وہ ہٹ کامیاب جائے، تو ہو گئے نا، مافیا سے ہٹ جائے۔ میں اس سے ہٹنے، میں تو ایک آدمی نے پوری اپوزیشن کو شکست دے دی۔ دیکھیں انہوں نے ایک چال چلی ہے، لیکن میں تو اس چال کو نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں وہ چال چل رہا ہے، چال باز، یہ چال بازی ہے کہ آپ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے ایک ایسی بحث چھیڑیں جس سے اس ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ اداروں سے کہ اپنا کام کریں،
آپ اپنی پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری کی پرفارمنس رکھیں سامنے سیوان کے. آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے نئے پورٹس بنائے ہیں, آپ نے کتنی نئی کشتیوں کے وہاں پہ سٹینڈز بنائے ہیں, آپ نے کتنے وہاں پہ ریفارمز نہیں, آپ کا کیا, آپ نے کے پی ٹی کا جو بندہ میرا ہے. سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اگر چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس اس چیز کا لیں گے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو میں بھی گزارش کروں گا کہ از خود نوٹس لیں. جتنے مافیاز بیٹھے ہیں کابینہ کے بیچ میں, جتنے وہاں پہ چینی مافیا, آٹا مافیا, تیل مافیا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی نوٹس لیں, دوائیوں کے بحران کا بھی نوٹس لیں, ٹھیک ہے, جتنی اس حکومت کی بد انتظامی ہے سب کا پھر نوٹس لیں. اچھا نبیل گبول صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی جاری کی ہے عزیر بلوچ کی, وہ اصلی جے آئی ٹی ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ظاہر ہے اس میں سارے سگنیچرز موجود ہیں, سارے اداروں کے افسروں کے سگنیچر موجود ہیں, اور علی زیدی کے پاس ہے, اس کے پاس صرف 4 لوگوں کے یا 5 لوگوں کے سگنیچر موجود ہیں. تو وہی اصلی, دیکھیں آپ کو میٹرک سرٹیفکیٹ جب ملا تھا, آپ نے میٹرک پاس کیا تھا تو کنٹرولر کا سگنیچر تھا تو آپ میٹرک پاس ہوئے. بغیر سگنیچر کا تو کنٹرولر نے اگر نہیں سائن کیا تو آپ میٹرک پاس نہیں ہوتے. اچھا, تو جو آپ کو ایک خاکی لفافے میں جو جے آئی ٹی رپورٹیں ملی تھیں, کبھی آپ نے وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کیا, کبھی ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ دیکھیں اگر میں علی زیدی کو بتاتا, جو مجھے لو لیٹر ملا تھا جے آئی ٹی رپورٹ تو اس کو ملا تھا نا علی زیدی کو, تو میں نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور علی زیدی تک یہ بات نہیں پہنچی, اور ظاہر ہے وہ لو لیٹر پھر بعد میں 6 مہینے بعد میرے نام پر اصلی میں آ گیا. اچھا, اب یہ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن نبیل گبول صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی زمانے میں, بلکہ اس سے کچھ سال پہلے 2012 میں میں نے لیاری میں جا کے ایک پروگرام کیا تھا, اور کچھ لیاری کے علاقوں میں آپ بھی میرے ساتھ گھومتے پھرتے رہے تھے. اس زمانے میں جو عزیر بلوچ تھا وہ پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کرتا تھا, تو لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ کچھ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اس وقت وہ ان کے ساتھ تھے, جن میں کہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی شامل ہیں. تو اس وقت آپ تھوڑے سے زیر عتاب تھے, اگر آپ کچھ بتانا ہمیں پسند فرمائیں گے کہ ذوالفقار مرزا اور عزیر بلوچ کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف تھا؟ دیکھیں علی زیدی نے ایک اور بہت بڑا جو ہے نا اپنے کیس کو ویک کرنے کے لیے ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دیا کل, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ذوالفقار مرزا اس کے ہیرو ہے. اور مجھے بتاؤ بھائی, ذوالفقار مرزا نے ہی پیپلز امن کمیٹی بنایا, ذوالفقار مرزا نے ہی عزیر کے کہنے پہ 4 ایس ایچ او لیاری کے چینج کیے, ایس پی تک چینج کیا. اس کو جو ہے خود ذوالفقار مرزا نے بولا, یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں, جیسے آپ نے میرا چلایا اس کے بھی چلایا, کہ عزیر میرا بچہ ہے, میرا بیٹا ہے, آج بھی میں اس کو اون کرتا ہوں. اس کے لیے علی زیدی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی جو ہے زوجہ جو ہے وفاقی وزیر ہیں اور جی ڈی اے کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے, اس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ان کا ہیرو ہے. اور بھائی اگر وہ ہیرو ہے تو پھر یہ جتنے کرمنلز ہیں جن کا جے آئی ٹی میں ذکر ہے, پھر ان کو بھی اپنا ہیرو بنا لو. میرے نظر میں جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے وہ مین کرمنل ہوتا ہے, جو کرائم کا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے, اس کو آپ اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو جو ہے آپ پیچھے پڑے. دیکھیں یہ صرف سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے ایک جے آئی ٹی وفاقی حکومت کی طرف سے اور سندھ حکومت کا یہ جو جھگڑا صرف ایک سیاسی جھگڑا, جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایم پی اے جو لیاری کے ساتھ والا علاقہ ہے, غاس منڈی کا علاقے کا جو ایم پی اے ہے, وہ خود عزیر کا پارٹنر تھا اسکریپ میں, جو آج کا پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے, وہ عزیر کا پارٹنر تھا آخری دن تک اسکریپ کے بزنس میں دبئی میں. تو پھر یہ کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی علی زیدی اپنا کیس ہار چکا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں, کیونکہ لوگ بھی اب گالیاں دے رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ بھائی ہمارے مسئلے مسائل پہ بات کرو. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے کراچی میں, ہمارے پاس جو ہے یہ ایک چھوٹے سے بارش میں آج 6 لوگ کرنٹ سے مرے ہیں, ہم مر رہے ہیں, ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. آپ لوگ لگے جی آئی ٹی اصلی کون سی ہے نقلی کون سی ہے. تو میرے خیال میں اب علی زیدی کو یہ کیس جو ہے نا, اب چونکہ وہ کیس ہار چکے ہیں تو اب کلوز کر دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور اب رہیں گے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں ایک از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران, اور انہوں نے کرپشن کیسز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نیب کا ادارہ چل نہیں رہا, کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں. 20 سال سے نیب ریفرنسز زیر التوا ہیں, نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو 3 دن میں ہونا چاہیے.
نیب ریفرنسز کا جلد فیصلہ نہ ہونے سے نیب قانون بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب سے زیر التوا ریفرنسز کو جلد نمٹانے سے تجاویز بھی مانگی ہیں. سیکرٹری قانون متعلقہ حکام سے ہدایات لے کے نئی عدالتیں قائم کریں. لگتا ہے 1226 زیر التوا ریفرنسز کے فیصلے ہونے میں 1 صدی لگ جائے گی. زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کیا جائے. عدالت نے پہلے سے موجود 5 احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 1 ہفتے میں تعیناتی نہ ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا. اور سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل اور سیکرٹری قانون کو طلب کر لیا. اور یہ سب کچھ ہوا لاکھڑا کول مائننگ پلانٹ بے ضابطگی از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران. چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس ہیں. انہوں نے 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے. 120 نئی احتساب عدالتیں. تو احتساب کا جو عمل ہے اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں.